خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامی، ہم سب جانتے ہیں گناہ ہر لمحہ دروازہ پر کھڑا ہے، ذرا سا بہکے نہیں، دل و دماغ کو دبوچ لینے کو تیار بیٹھا رہتا ہے۔ بھٹکا ذہن، بہکی روح جیسے ہی خواہشات کا دروازہ کھولے گی، گناہ کسی نہ کسی صورت میں حملہ آور ہوگا، جبکہ سلجھا ذہن اور سوچیں، نیک و پاک خیالات، اچھی پر امید خواہشات کے دروازے سے گناہ داخل نہیں ہو پائے گا۔ انسان کو اس بات پر عبور حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ہر حالت میں گناہ سے بچے، گناہ گار سوچ سے بچے، دل کے دروازے پر کھٹکے کی پہچان رکھے۔ کون ہے جو کھٹکھٹا رہا ہے؟ وہ دل و دماغ جو روحانی پاکیزگی میں چلتا ہے، روحانی خیالات کے حصار میں رہتا ہے، وہ گناہ کے کھٹکے کو بخوبی پہچان لیتا ہے۔ ابلیس سوچ و خیالات کے دروازے پر ہر لمحہ دستک دیتا رہے گا، لیکن راست باز کو چوکنا اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ حملہ آور آس پاس پھٹکنے بھی نہ پائے۔ کسی بھی طور دروازہ کھلا دیکھ کر اندر آن داخل ہوگا اور وہ ایسا کر نہ پائے۔ کلام مقدس میں پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند نے فرمایا، اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ میرے عزیز سامی، ہمیں خود کو گناہ پر غلبہ پانے میں عبور حاصل کرنا ہے۔ وہ تو دروازہ پر بیٹھا ہے، گھات لگائے بیٹھا ہے۔ یاد رکھیے، گناہ صرف قتل و غارت، چوری، بے ایمانی، شراب نوشی، نشہ بازی، ہم جنس پرستی، نامناسب جنسی تعلقات ہی نہیں، گناہ گار سوچ کا ہونا ہی گناہ ہے۔ گناہ گار نظر، گناہ گار سوچ سے گناہ کا عمل وجود میں آتا ہے۔ گناہ گار سوچ، حرص و ہوس، حسد، عیب جوئی، خود غرضی، خود نمائی، خوشامدی روح، بدنیتی، بدگمانی، خدا پر بے یقینی جیسے گناہوں کو جنم دیتی ہے، اور ایسے تمام عوامل گناہ ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سے ہر حال میں، ہر صورت اجتناب برتنے کی ضرورت ہے۔ گناہ گار سوچ و عمل سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ انجیل مقدسہ میں یسوع المسیح فرماتے ہیں، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں۔ ہمیں اس دستک کو پہچاننے کی ضرورت ہے، روحانی طور سے مضبوط رہنے کی ضرورت ہے تاکہ دروازہ سے زندگی داخل ہو، نہ کہ موت۔ انجیل مقدسہ میں مکاشفہ کی کتاب اس کے 3 باب کی 20 تا 22 آیات میں لکھا ہے، ہماری سوچیں اور خیالات طے کریں گے ہم ابدی زندگی کو دعوت دیتے ہیں یا کہ ابدی موت کو، ہم گناہ کی آواز کو سنتے ہیں یا کہ الہی ذات پاک کی آواز کو۔ لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ میرے عزیز سامی، ایسی قربت، ایسا لگاؤ صرف اس ہی کے ساتھ ہوتا ہے جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے، میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، میرے لیے اے میرے بندے اور بندی دروازہ کھول۔ وہ دنیا میں آیا اور اب دوبارہ دنیا میں آنے والا ہے۔ آج جب ہم اس کے جنم دن کی خوشیوں کو مناتے ہیں، آنے والے 2 دنوں میں جب ہم اس لمحوں کو منائیں گے، تو یاد رکھیے وہ اس دنیا میں آیا تاکہ ہمیں گناہ سے آزاد رکھے۔ وہ آج بھی دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو گناہ پر غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا۔ یسوع نے فرمایا، جس طرح میں گناہ پر غالب آیا اور اپنے روحانی آسمانی باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا، اسی طرح آئیے اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہماری زندگی کے دروازے میں کون داخل ہو رہا ہے؟ ہم کس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں؟ موت یا ابدی زندگی؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کا حاصل
صرف موت ہے۔ ہر ایسے خیال اور سوچ سے بچنے کی ضرورت ہے جو گناہ کی جانب راغب کرے۔ اپنے خیالوں کو، سوچوں کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب خدا کے کلام پر نگاہ ہوگی، تاکہ کھٹکے کو صحیح پہچان سکے۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے، آمین۔